الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہمارے بہت سے ایسے بھائی ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ شہاب بھائی جو پیدل حج کے لیے نکلے ہیں کیرل سے سعودی عربیہ کے لیے، جو اس وقت راجستھان سے پار ہو چکے ہیں اور وہاں سے پاکستان کے واگھا بارڈر کی دوری بہت کم ہے، یعنی کہ یوں دیکھا جائے تو شہاب بھائی 15 سے 20 دن کے اندر پاکستان میں انٹر ہو جائیں گے۔ تو لوگوں کا یہ سوال ہے کہ شہاب بھائی جو جا رہے ہیں تو اس وقت پاکستان کی حالت کافی خراب ہے، وہاں پر باڑھ کی وجہ سے کتنے لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں، کتنے لوگ زخمی ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ کتنے لوگ اپنے پریوار سے جدا ہو کر اس باڑھ کی لہر میں بہہ گئے ہیں۔ تو دوستو، کیا شہاب بھائی پاکستان کے حالات کو دیکھ کر اپنا سفر روک دیں گے یا پھر اپنے سفر کو جاری رکھیں گے؟ اور اگر وہ اپنے سفر کو جاری رکھیں گے تو پاکستان میں کس طرح سفر کریں گے؟ تو پوری معلومات اور جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو میں دینے والے ہیں۔ اس لیے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ شہاب بھائی سے سچی محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو بنا اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھے گا۔ پیارے دوستو، آپ سب تو جانتے ہوں گے کہ پاکستان میں اس قدر باڑھ آئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے تقریباً 1300 سے زیادہ لوگوں کی جانیں جا چکی، کئی ہزار لوگ گھائل ہیں، لاکھوں کے لوگ پریوار سے جدا ہو چکے، ان گنت گھر ڈوب چکے ہیں، گاؤں کے گاؤں تباہ ہو چکے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں سڑک ہے، کہاں گھر ہے اور کہاں مسجد ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شہاب بھائی پاکستان انٹر کرنے والے ہیں کیونکہ وہ راجستھان کو الوداع کیے جیسے ہیں، وہ کچھ دن ہریانہ پنجاب میں رہیں گے اور پھر واگھا بارڈر سے ہوتے ہوئے پاکستان انٹر کر جائیں گے۔ پیارے دوستو، یہ بات تو سچ ہے کہ پاکستان بہت ہی خطرناک باڑھ آئی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ اس بات پر غور کریں کہ پاکستان میں باڑھ تو آئی ہوئی ہے لیکن ہر جگہ نہیں آئی ہوئی، 2-3 جگہ ایسی ہیں جہاں پر زیادہ باڑھ آئی ہے، تو شہاب بھائی انہی جگہ سے ہو کر سفر کریں گے جہاں پر باڑھ نہیں آئی یا کم پانی ہے۔ جہاں زیادہ باڑھ ہوگی وہاں سے وہ سفر نہیں کریں گے۔ لیکن دوستو، شہاب بھائی کے لیے آپ سب لوگ دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں بارش رک جائے اور وہاں پہلے جیسے حالات ہو جائیں۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو شہاب بھائی کے سفر کا ایک حیرت انگیز واقعے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جس کو سن کر آپ کا ایمان مزید تازہ ہو جائے گا، اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو شہاب بھائی کے سفر کا ایک اور حیرت انگیز اور ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے شہاب بھائی آگے بڑھتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ان کے ساتھ حیرت انگیز قسم کے واقعات کا سلسلہ بھی چلتا جا رہا ہے۔ ان کا ہر پڑاؤ ان کے لیے ایک نیا امتحان لے کر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ شہاب بھائی کو آزمائشوں سے محفوظ رکھے اور ان کا یہ مبارک سفر آسان کرے۔ تو دوستو، چلتے ہیں اس حیرت انگیز اور ایمان افروز واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ شہاب بھائی کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب وہ ہندوستان کے ایک جسم فروشی کے اڈے سے گزر رہے تھے۔ شام کا دھندلا پھیلنے لگا تھا، ہر سو خاموشی کا عالم تھا، چرند پرند اپنے اپنے گھونسلوں میں جا چکے تھے اور آس پاس کے لوگ بھی اپنے گھروں میں محصور ہو چکے تھے۔ اس وقت شہاب بھائی ایک ایسی جگہ سے گزر رہے تھے جہاں کے لوگ جلدی سونے کے عادی تھے۔ مغرب کا وقت ہوتے ہی لوگ بازار وغیرہ بند کر کے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے، مگر ایک شہاب بھائی تھے جو اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ علاقے کی پولیس تھی جو ان کا ساتھ دے رہی تھی، مگر آج شہاب بھائی کے ساتھ جو کچھ ہونے والا تھا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ وہ بس ایک ہی دن ایک ہی لگن میں تواتر سے چلتے جا رہے تھے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا جاری رہتی تھی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرتے۔ ان کی ہر ممکن کوشش ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنی نماز کبھی قضا نہ ہونے دیں۔ جس جگہ بھی نماز کا وقت ہوتا تو وہ وہیں رک کر اپنی نماز کو ادا کیا کرتے تھے۔ آج وہ جس علاقے سے گزر رہے تھے، آج ان کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ وہاں ان کے ملاقات کس سے ہونے والی ہے۔ وہ کون تھا جو ان کا منتظر تھا؟ وہ کون تھے جو اپنی نگاہیں راہوں میں بچھائے ان کا انتظار کر رہے تھے؟ لیکن شہاب بھائی کو اس بات کی کوئی خبر نہ تھی۔ وہ تو بس اس وقت ایک ہی بات سوچ رہے تھے کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا اور اب انہیں نماز ادا کرنی ہے۔ وہ ایک پل کو رکے اور چاروں طرف نظر دوڑائی اور اسی وقت ان کی نظر ایک گھر پر پڑی۔ اس گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا،
کیونکہ بارشوں کا موسم تھا، کسی بھی وقت بارش ہو جایا کرتی تھی، اسی لیے شہاب بھائی کا سفر کچھ دھیمے سے چل رہا تھا۔ کبھی پھسلن کی وجہ سے انہیں روک لیا جاتا تو کبھی تیز بارش کی وجہ سے انہیں کہیں نہ کہیں قیام کرنا پڑتا تھا۔ آج بھی بار بار برسات ہو رہی تھی، مگر وہ ہلکی سی بوندا باندی ہی ہوتی تھی، لیکن اب بادل اپنے پورے آسمان پر چھائے ہوئے تھے اور کسی بھی وقت جل تھل ہو سکتا تھا۔ لیکن جس گھر کے سامنے وہ رکے تھے اس کا دروازہ کھلا دیکھ کر انہیں خیال آیا کہ کیوں نہ اس گھر میں ہی نماز ادا کی جائے۔ تبھی اس گھر کی جانب جانے لگے تو ان کے ساتھ جو سپاہی تھے ان کو وہاں جاتا دیکھ کچھ پریشان سے ہو گئے تھے۔ سر، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تبھی شہاب بھائی نے مسکرا کر کہا کہ وہ نماز کے لیے اس گھر میں جا رہے ہیں تاکہ نماز قضا نہ ہو۔ ان کی بات سن کر سپاہی اپنا سر جھکانے لگا اور جانے کیوں ششو پنج میں مبتلا نظر آنے لگا، مگر شہاب بھائی نے ان کی جانب نہ دیکھا، وہ تو بس اسی فکر میں تھے کہ نماز کا وقت نکلا جا رہا تھا۔ تبھی وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتے اس گھر کی جانب بڑھنے لگے۔ دروازے پر ایک رنگین پردہ لٹک رہا تھا۔ شہاب بھائی نے دروازے کی پٹ کو ہلکے سے بجایا تو اندر سے کوئی آواز نہ آئی تھی، جیسے کوئی ذی روح ہو۔ اس گھر میں کوئی موجود نہ تھا، مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ گھر کا دروازہ تو کھلا تھا اور اندر سے روشنی بھی آ رہی تھی۔ شہاب بھائی نے سوچا وہ 3 بار دستک دیں گے، اگر کوئی جواب نہ آیا تو مجبوراً انہیں کسی اور جگہ جانا ہوگا۔ اس وقت ہر طرف صرف خالی میدان ہی نظر آ رہا تھا۔ وہ واحد گھر تھا جو ایک کونے میں بنا ہوا تھا، باقی کچھ گھر میدان میں دور نظر آ رہے تھے جہاں پہنچتے پہنچتے دیر ہو جانی تھی۔ شہاب بھائی نے ایک بار پھر دستک دی تو ایک آواز آئی، کون ہے؟ اندر آ جاؤ۔ یہ ایک عورت کی آواز تھی جو بڑے عجیب سے لہجے میں بول رہی تھی۔ شہاب بھائی کچھ الجھن میں پڑ گئے تھے، مگر انہوں نے ہمت کر کے اونچی آواز میں کہا، محترمہ، میں مسافر ہوں، مغرب کی نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، اگر پانی مل جاتا تو مہربانی ہوگی۔ ان کی آواز سن کر کچھ لمحے کو خاموشی چھا گئی تھی، لیکن پھر اچانک سے پردہ ہٹا تھا اور ایک انتہائی خوبصورت لڑکی سر پر دوپٹہ جمائے ہوئے نمودار ہوئی۔ آئیے جناب، تشریف لائیے۔ اس نے نہایت ہی ادب سے ان کو اندر آنے کا کہا۔ شہاب بھائی نے سر جھکا لیا تھا۔ وہ نامحرم عورت سے زیادہ باتیں نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اس وقت ان کی مجبوری تھی۔ شہاب بھائی اس لڑکی کے ساتھ جب اس گھر میں داخل ہوئے تو انہیں بہت عجیب سا احساس ہونے لگا تھا۔ اس گھر میں بہت زیادہ خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور اندر ایک ہال جیسا کمرہ تھا جہاں بہت سی لڑکیاں اور عورتیں بیٹھی باتوں میں بزی تھی۔ شہاب بھائی دل ہی دل میں جذبس ہوئے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید وہ کسی غلط جگہ پر آ گئے تھے، مگر ان کے دل میں اب بھی اپنی نماز کی فکر تھی۔ جیسے ہی وہ وضو کر چکے تو وہی لڑکی ان کے لیے جائے نماز لے کر آئی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ کافی حیران ہوئے تھے، کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ اس گھر میں مسلمان رہتے ہیں۔ انہوں نے شکریہ کے ساتھ جائے نماز لی اور اپنی نماز کی نیت باندھ لی۔ شہاب بھائی کو نماز پڑھتا دیکھ کر وہ ساری عورتیں اسی کمرے میں آ چکی تھی اور جانے کیوں وہ یک ٹک انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ جیسے ہی شہاب بھائی نے سلام پھیرا تو تمام عورتوں کو اپنی جانب متوجہ پا کر کچھ پریشان سے ہو گئے تھے۔ اب وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور وہاں سے جانے کی اجازت چاہی، مگر انہوں نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ عورتیں ان سے کیا مطالبہ کرنے والی ہیں، کیونکہ اب تو شہاب بھائی کو کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ سب کون تھی، مگر اپنی زبان بھی خاموشی کا قفل لگائے ہوئے تھے۔ ویسے تو شہاب بھائی وہاں بھی جاتے تھے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فرض ضرور نبھاتے تھے۔ جب بھی ان کا استقبال کرنے لڑکیاں اور عورتیں ان کو کہیں بھی نظر آتی تھی، وہ ہاتھ کے اشارے سے ان کو دوپٹہ اوڑھنے کی ترغیب دیتے رہتے تھے۔ انہیں بالکل گوارا نہ تھا کہ ان کے استقبال کے لیے بچیاں بے حجاب کھڑی ہوں، اور ان کی اس بات سے کافی فائدہ بھی ہوتا تھا۔ کئی لڑکیوں نے حجاب کرنا شروع کر دیا تھا، مگر آج وہ جہاں موجود تھے وہاں کی عورتیں پہلے ہی اپنا سر ڈھانپے ہوئے تھی۔ ان کے لباس میں بھی کوئی معیوب بات نہ تھی، مگر جانے کیوں انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ شہاب بھائی نے اجازت چاہی، ان سب نے انہیں روک لیا۔ ایک لڑکی آگے آئی اور کہا، آپ کا نام شہاب چتر ہے نا؟ وہ انگلی سے ان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ شہاب بھائی نے سر جھکا کر ہاں میں گردن ہلائی تو وہ تمام لڑکیاں اچانک ان کے قریب آ گئی تھی، ایسے ان کو دیکھنے لگی تھی جیسے ان کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہو۔ شہاب بھائی، ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، آج آپ ہمارے غریب خانے میں آ ہی گئے ہیں تو رات کا کھانا بھی ہمارے ساتھ کھائیے گا، اور کیا ہی اچھا ہو کہ آپ آج رات یہی قیام کریں۔
ان میں سے ایک لڑکی بولی تو شہاب بھائی نے اپنا سر جھکا لیا تھا. وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا دل دکھے مگر وہ اس گھر میں کیسے قیام کرتے جبکہ یہاں تو گناہ کا کاروبار ہوتا تھا. تصور کہنا نہیں چاہتے تھے مگر وہ ایک بات ان کے دل میں شدت سے کھٹک رہی تھی کہ اگر آج انہوں نے یہ موقع گنوا دیا تو شاید وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائیں گے. شاید قدرت اسی لیے انہیں اس گھر کے دروازے پر لائی تھی. اب شہاب بھائی ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر تبھی قیام کروں گا جب آپ لوگ میری بات مانیں گے. شہاب بھائی نے کہا تو وہ سب لڑکیاں ایک دوسرے کو عجیب نظروں سے دیکھ کر بولی ایسی کیا بات ہے بھائی آپ جو کہیں گے ہم ضرور مانیں گے. ان میں سے ایک لڑکی بولی تو شہاب بھائی نے کہا میری بہنوں پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے. شہاب بھائی نے دھڑکنیں دل کے ساتھ پوچھا تھا. وہ چاہتے تھے کہ کاش ان کا خیال غلط نکلے مگر ایسا نہ ہوا. وہ لڑکی جو سب سے آگے تھی اس نے اپنا سر جھکا لیا تھا. تبھی ایک لڑکی جو پیچھے کھڑی ہوئی تھی بولی ہمارا ذریعہ معاش جسم فروشی ہے. یہ سننا تھا کہ شہاب بھائی نے اپنی آنکھیں میچ لی اور دل ہی دل میں استغفار کرنے لگے. کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بول اٹھے میری بہنوں آپ کو ایسی کیا مجبوری ہے کہ آپ نے یہ گناہ کا راستہ چنا. شہاب بھائی کے سوال پر ایک لڑکی بولی مجھے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا پیٹ پالنا تھا تو قسمت یہاں لے آئی. ایک نے بتایا کہ وہ محبت کے چکر میں گھر سے بھاگی تھی اور اس لڑکے نے یہاں بھیج دیا. ہر کسی نے اپنی الگ الگ کہانی سنانی شروع کر دی. انہوں نے بتایا کہ یہاں پر کوئی مجبور ہے کوئی بھی اپنے شوق سے یہ گھنونا کام نہیں کرتی. یہ سب سن کر شہاب بھائی رو پڑے اور اتنا روئے کہ ان کی ہچکیاں بن گئی اور کافی دیر تک زاروں قطار روتے رہے. انہیں روتا دیکھ کر کئی لڑکیاں بھی رو پڑی تھی. کچھ اپنے آنسو بے ضبط کیے ہوئے تھی. شہاب بھائی نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا میری بہنوں میری بچیوں میں تم سے سخت شرمندہ ہوں کہ سماج نے تم سب کو اس راستے پر پہنچا دیا مگر کیا تم اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتی. انہوں نے سوال پوچھا تو لڑکیاں سر جھکا کر خاموش ہو گئی. میں مانتا ہوں کہ تم اس دلدل میں پھنس گئی ہو مگر نکلنے کا راستہ اب بھی موجود ہے. اگر تم سب وعدہ کرو تو اس گناہ سے نکلو گی اور توبہ کرو گی تو میرا رب نہ صرف تم کو بخش دے گا بلکہ تمہیں یہاں سے نکال لے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے تمہیں غمان بھی نہیں ہوگا. یہ سن کر وہ لڑکیاں رونے لگی. شہاب بھائی آپ کا سماج ہمیں قبول نہیں کرے گا ایک لڑکی نے روتے ہوئے کہا. تو شہاب بھائی نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا جب تم توبہ کرو گی تو اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا. اور میں ایک عورت کو جانتا ہوں جو بہت بڑی NGO سے تعلق رکھتی ہے. وہ نہ صرف تم سب کی نکاح کا بندوبست کرے گی بلکہ آپ سب کی ہر ممکن مدد بھی کرے گی. بس آپ ارادہ کریں. تبھی وہ ساری لڑکیاں خوشی سے رونے لگی کہ کیا انہیں اس نجاست والی ناپاک اور گندی زندگی سے چھٹکارا مل سکتا ہے. شہاب بھائی نے اسی وقت اس عورت کو رابطہ کیا اور ان کو تمام حقیقت بتا دی. انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ بہت جلد وہاں پہنچ جائیں گی. شہاب بھائی نے ان سب کو کہا کہ آپ سب ابھی نماز توبہ ادا کریں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھیں. آج کے بعد یہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے. ان سب نے وعدہ کیا اور نماز ادا کی. شہاب بھائی کے سر سے ایک بوجھ اتر چکا تھا. اب وہ اپنے رب کے آگے شرمندہ نہیں ہوں گے کہ انہوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حق ادا نہیں کیا. شہاب بھائی جب وہاں سے رخصت ہونے لگے تو ایک لڑکی ان کے سامنے آ گئی. وہ بہت رو رہی تھی. اس نے بتایا کہ جس دن سے میں نے سنا تھا کہ آپ پیدل حج پر جا رہے ہیں تو میں نے بہت دعائیں کی تھی کہ میری آپ سے ملاقات ہو جائے اور دیکھیں کہ کیسے آپ سے ملاقات بھی ہو گئی. اور جس دعا کے لیے میں آپ سے کہنا چاہتی تھی وہ بھی پوری ہو گئی. اس نے بتایا کہ وہ اللہ کے حضور توبہ کرنا چاہتی تھی اور شہاب بھائی سے دعا کے لیے کہنا چاہتی تھی. شہاب بھائی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر میں بھی ضرور دعا کروں گا. اور ان سب نے انہیں خوشی خوشی رخصت کر دیا. سبحان اللہ. پیارے دوستو شہاب بھائی کا سفر جاری اور ساری ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو خیر و عافیت سے اپنے گھر پہنچائے. پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے. مجھے دیجیے گا اجازت. ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.